اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ ناگپوری کے بارے میں چند گزارشات آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے: تاج والے کی عظمت پہ صد سلام، تاج دین تاج ملت پہ صد سلام، جو سراج منیرہ کی تفسیر ہے ایسے برج ولایت پہ صد سلام، دشت واقعی کو رشک ارم کر دیا ان کے قدموں کی برکت پہ صد سلام، جن کی ٹھوکر نے مردوں کو دی زندگی ان کی شان کرامت پہ صد سلام، ان کے بابا علی اور نانا نبی ایسی شان کرامت پہ صد سلام، جس کے دیدار سے یاد آئے خدا ایسی نورانی تربت پہ صد سلام، تاجیہ سلسلہ سے جو منسوب ہیں ان غلاموں کی قسمت پہ صد سلام، جن کے در کا منگتا فرید حزیں ہے ان کے دستے سخاوت پہ صد سلام۔ ناظرین اکرام، ہندوستان یوں تو ہمیشہ ہی صوفیوں، سنتوں، درویشوں اور اولیاء کا دیش رہا ہے۔ روحانیت اور روحانیت یہاں کے خمیر میں خوب اچھی طرح بستی ہے۔ ان صوفی حضرات نے یہاں کے رہنے والوں کو ہمیشہ اپنے فیوز و برکات سے نوازا اور ان سے ایسی کرامات سرزد ہوئیں جنہیں دیکھ کر اہل دنیا دنگ رہ گئے۔ حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار بھی ان اولیاء کرام کے زمرے میں آتا ہے جنہوں نے دین کی خدمت کی خاطر زندگی کی آسائشیں تج دی اور جنہوں نے حقوق العباد کے ادا کرنے میں ایک ایسی مثالی زندگی گزاری جو ہر مسلمان کے لیے قابل تعظیم اور قابل تکریم ہے۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار آپ بازار سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک سونار کا مکان پڑا۔ بابا صاحب نے کہا، بابو مکان خالی کر دے۔ سونار آپ کا عقیدت مند تھا، اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور مکان کو خالی کر دیا۔ اسی رات مکان میں آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر خاک ہو گیا۔ دوسرے دن جب سونار نے اپنے گھر کو دیکھا تو کانپ کر رہ گیا۔ بابا کی عظمت اس کی نگاہ میں اور بڑھ گئی، بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بابا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پلیا کے نیچے بابا کو پا لیا، دوڑ کر قدموں میں گر پڑا۔ بابا صاحب سرکار نے اسے اور اس کے خاندان کو آفت ناگہانی سے بچا لیا تھا، شکر گزار تھا۔ ایک بار ایک غریب کسان جو مجرم تھا بابا کی خدمت میں لایا گیا۔ بابا نے اسے دیکھ کر فرمایا، جا، ہم نے تجھے چھوڑ دیا۔ وہ ایک غریب کسان تھا جسے زمین کے جھگڑے کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں نے ایک قتل کے مقدمہ میں پھنسا دیا تھا۔ غریب آدمی اپنے مقدمہ کی پیروی نہ کر سکا، اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی، لیکن اپیل کی اجازت اور مہلت دے دی گئی تو بابا صاحب سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بابا صاحب سرکار نے اس کو مطمئن کر کے واپس کیا۔ ہائی کورٹ میں مقدمہ پیش ہوا تو ایک وکیل جج صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور مقدمہ کی پیروی کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل جانے پر اس نے مختصر سی تقریر سے جج کو مطمئن کر دیا۔ جج نے سرکاری وکیل سے مشورہ کر کے فیصلہ سنایا اور رام سنگھ مجرم صاف بری کر دیا گیا۔ وہ وکیل کوئی اور نہیں، خود حضور بابا صاحب تھے جو ایک بے قصور مجرم کو آزاد کرانے کے لیے وکیل بن کر عدالت میں گئے تھے۔ بہت بعد میں مدرسہ کے قریب ایک آم کے درخت کو بابا صاحب سرکار کچہری کہا کرتے تھے۔ دنیاوی معاملات میں گرفتار اور پریشان حال وہاں آتے تو بابا ان کو کچہری میں ٹھہرنے کا حکم دیتے۔ جب تک بابا صاحب اسے چھٹی نہ دیتے وہ وہیں قیام کرتا، اسی آم کے پیڑ کے نیچے پڑا رہتا اور جب بابا کی اجازت پا کر گھر لوٹتا تو معاملہ ختم ہو چکا ہوتا۔ اس طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں عقیدت مندوں کی آپ نے مشکل کشائی کی۔ ایک دن بابا صاحب اپنے ڈیرے کے قریب ایک نیم کے نیچے بیٹھے تھے۔ یہ درخت اپنی کڑواہٹ کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ خیر، ایک مریض آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بابا صاحب نے اسے حکم دیا کہ اس کے پتے توڑتے اور کھا لیتے، تمہاری مشکل حل ہو جاتی۔ اس شخص
شخص نے نیم کے درخت کی طرف دیکھا اور نیم کی کڑواہٹ کا خیال کر کے کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ بابا صاحب نے فرمایا، کون کہتا ہے کہ اس کے پتے کڑوے ہیں؟ جہاں اپنی نگاہ جاتی ہے سب میٹھا ہی میٹھا ہے۔ اس نے بابا کا حکم پا کر ایک ٹہنی سے کچھ پتے توڑ کر چبائے اور حیرت میں پڑ گیا۔ واقعتاً وہ پتے کڑوے نہیں بلکہ بہت میٹھے تھے۔ تب سے کتنے ہی آنے والے اس پیڑ کے میٹھے پتے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ان سے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں، ان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار آپ اپنی محفل میں تھے، رات کا وقت تھا اور اماوس کی رات تھی۔ اچانک فضا میں چیخو پکار اور گریا زری کی آوازیں آنے لگی۔ سب خاموش ہو گئے اور بابا صاحب سرکار کی جانب دیکھنے لگے۔ حضور بابا صاحب سرکار نے آسمان کی جانب دیکھا اور پھر کہا کہ تم لوگ میرے پیچھے آمین کہو۔ بابا صاحب سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ بابا صاحب سرکار دعائیں مانگتے رہے اور مریدین اور حاضرین آمین آمین کہتے رہے۔ تھوڑے وقفے کے بعد وہ چیخو پکار اور آہو زاریاں بند ہو گئیں اور اس کی جگہ پر کھلکھلانے اور ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں، لیکن حیرت انگیز طور پر کوئی چیز دکھائی نہ دیتی تھی، صرف ہیولے تھے جو کبھی کبھی کسی کو نظر آ جاتے۔ مریدین نے استفسار کیا تو بابا صاحب سرکار نے فرمایا کہ جنات میں سے ایک لڑکا فوت ہو گیا تھا اور جنات بہت پریشان تھے اور اس کے مرنے پر آہوزاریاں کر رہے تھے۔ میرے پاس آئے اور کہا کہ ہماری مدد کیجیے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس طرح ان کا بچہ زندہ ہو گیا۔ اس لیے وہ آہوزاریاں جو پہلے تم لوگوں نے سنی تھی کہکوں اور ہنسی میں بدل گئی۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے، میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔